میرے قدم تہہ خانے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ میرا دل کسی بھی الغام گھوڑے کی مانند دوڑنے لگا۔ میری بچپن کی عادت تھی معاملے کی تہہ میں جانا۔ یہ میری فطرت تھی اور خود کو اس سے باز نہیں رکھ سکتی تھی۔ میں اب تہہ خانے کے دروازے کے قریب تھی۔ میں نے پھر سے اطراف میں نظریں دوڑائیں۔ پوری تسلی کرنے کے بعد دروازے پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ اندر نہ جانے کون سا کیسا آدمی ہو اور میرے ساتھ کوئی حادثہ نہ ہو جائے۔ میں نے ان تمام خیالات کو جھٹکتے ہوئے چابی تالے میں گھمائی تو تالا کھل گیا۔ میرا نام حریم ہے۔ میں نے ایک گاؤں میں رہائش پذیر تھی۔ میں بچپن سے اپنی ماں کو دیکھتی آ رہی تھی کہ وہ گاؤں کی سب سے مشہور دائی تھی۔ سب کہتے تھے کہ ان کے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ نے بہت شفا رکھی ہے۔ مشکل سے مشکل زچگی کا کیس بھی اماں 5 منٹ میں کر دیتی تھی۔ ماں اور بچہ دونوں سلامت ہوتے۔ میری ماں پچھلے 20 سال سے یہ کام کر رہی تھی اور ان 20 سالوں میں آج تک کوئی ایسا کیس نہیں آیا تھا جس میں ماں یا بچے کی جان گئی ہو۔ یقیناً اسے معجزہ کہنا غلط نہ ہوگا۔ مجھے یہ دیکھ کر خوشی محسوس ہوتی تھی کہ میری اماں کے ہاتھوں میں رب العالمین نے اتنی شفا رکھی ہے۔ دور دور سے لوگ اماں کے پاس ڈلیوری کروانے کے لیے اپنی خواتین کو لے کر آتے تھے اور اماں کامیابی سے کیس ہینڈل کر لیتی تھی۔ وہ مشہور سے مشہور ترین ہوتی گئی۔ ان کی فیس بھی زیادہ تھی۔ میرے خیال سے یہ ان کا حق تھا، لیکن اس سارے معاملے میں ایک عجیب بات یہ تھی کہ اماں ڈلیوری کے وقت ایسا سیاہ رنگ کا ٹوپی والا برقع پہن لیتی تھی اور پھر اپنا کام شروع کرتی۔ میں اماں سے پوچھتی تھی کہ وہ ایسا کیوں کرتی ہیں تو اماں نے جواب دیا، دیکھو بیٹا، یہ عورتیں آتی ہیں نا، ان میں اکثر دائی سے بنا دیکھے ہی خوف کھاتی ہیں اور یہ برقع قسمت والا ہے۔ میں نے جب اسے پہنا تب صحیح ہوا اور ایک دن میں نے اس کو نہیں پہنا تو ماں اور بچہ دونوں مرنے پر آ گئے۔ میں پریشان ہو گئی اور سمجھ گئی کہ یہ برقع قسمت والا ہے۔ میں نے برقع فوراً پہن لیا تو ماں اور بچہ دونوں بچ گئے۔ تب میں نے فیصلہ کیا کہ کبھی یہ برقع نہیں اتاروں گی کیس کے وقت، اور عورتیں بھی نہیں ڈریں گی۔ اماں نے بتایا، لیکن اماں، عورتیں دائی سے کیوں ڈرتی ہیں؟ میں نے پوچھا، بیٹا، اصل میں عورتوں کے ذہن میں دائی کا ایک ایسا خاکہ لوگ بنا دیتے ہیں کہ دائی کوئی خوفناک مخلوق ہے اور زیادہ تر لڑکیاں کم عمر ہوتی ہیں، اس لیے ڈر جاتی ہیں۔ اماں نے بتایا۔ مجھے اماں کی بات صحیح لگی، مگر پھر ایک دن میرے پاؤں تلے سے زمین سرک گئی جب میں نے دیکھا میری اماں غسل خانے سے نکل رہی تھی اور کیس ہو رہا تھا۔ میں حیران کہ اماں غسل خانے میں ہے تو کیس کون کر رہا ہے؟ میں نے کمرے میں جھانکا تو ایک برقع پوش وجود کھڑا تھا۔ یہ دیکھ کر میں بہت پریشان ہو گئی۔ یہ کیا راز تھا؟ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ میں نے اماں سے کچھ نہیں کہا، پر میں سوچتی رہی۔ پھر وقت کے ساتھ میں بھول گئی، مگر ایک دن پھر میں نے دیکھا کہ اماں کمرے میں ہے اور برقع پوش کام کر رہی ہے۔ میں نے سوچا اماں سے سوال کروں، لیکن پوچھا تو اماں نے مجھے ڈانٹ دیا، یہ کہہ کر کہ میں ان پر شک کر رہی ہوں۔ اب بوڑھی ماں کو بھی مزید کیا کہتی، مگر وقت کے ساتھ ساتھ میرا تجسس بڑھتا چلا گیا۔ اب جب بھی کوئی کیس آتا تو میں چھپ کر دیکھتی کہ گھر کے تہہ خانے سے کوئی برقع پوش برآمد ہوتی اور اماں کے ساتھ چوری چھپے وہاں جاتی جہاں عورت ہوتی۔ لیکن یہ دیکھ کر میرے سر پر آسمان آ گرا کہ اس برقع پوش نے مردانہ جوتے پہنے ہوتے۔ میرا سر چکرانے لگا۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا میرے گھر میں؟ یہ میری ماں کیا کر رہی تھی؟ پہلے تو مجھے لگا اماں جب تھک جاتی ہیں تو کسی کی مدد کے لیے بلاتی ہیں، یا اماں کی طبیعت صحیح نہیں ہوتی اسی لیے کسی اور کو دائی کا برقع پہنا کر لے آتی ہیں اور خود آرام کرتی ہیں۔ لیکن آج اس برقع پوش کے پیروں میں مردانہ جوتے دیکھ کر میں حیران و ششدر رہ گئی۔ یہ میری ماں کیا کر رہی ہیں ان پردہ خواتین کے ساتھ؟ یعنی کہ اتنے سالوں سے میری ماں ان عورتوں کو دھوکہ دے رہی ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ وہ سمجھتی ہیں برقعے کے پیچھے اماں ہے، لیکن ان کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں کہ برقعے کے پیچھے ماں کی بجائے کوئی اور ہے۔ یہ سب دیکھ کر مجھے غصہ آیا۔ میں نے اماں سے اس کا ذکر نہیں کیا۔ پہلے اس برقع پوش کی کھوج لگانے کی ٹھان لی۔ پہلے میں معاملے کی تہہ میں جانا چاہتی تھی، پھر اس شخص کو لعنت ملامت کرنا چاہتی تھی اس کے اس گھٹیا فعل پر، لیکن یہ سب اتنا آسان نہیں تھا۔ میں نے اب ان دونوں کا خفیہ طور پر پیچھا کرنا شروع کر دیا تو معلوم ہوا کہ وہ برقع پوش گھر کے پیچھے جو تہہ خانہ ہے وہاں سے برآمد ہوتا ہے، اور کیس کے بعد واپس اماں اسے اسی تہہ خانے میں بند کر کے باہر سے تالا لگا دیتی ہیں۔ میں نے اب یہ دیکھنا تھا اماں اس تالے کی چابی کہاں رکھتی ہے۔ میں نے دیکھا کہ اماں کے صندوق میں ایک چابی رکھی ہوتی تھی۔ کیا یہ اسی تہہ خانے کی چابی تھی؟ میں سوچ میں پڑ گئی۔ ایک رات میں نے اماں ابا کے سونے کے بعد
उस संदूक की तलाशी ली और वो चाबी निकाली। रात का दूसरा पहर था और गांव में हूँ का आलम था। मैं बहुत खौफजदा भी थी, लेकिन मुझे ये काम भी करना था। लेकिन उस रात नाकाम रही, क्योंकि किसी चीज़ के टकराने से अब्बा की नींद में खलल आ गया और वो बाहर निकले तो मैं भागती हुई अपने कमरे में चली गई और बिस्तर के अंदर रुपौश हो गई, लेकिन चाबी मेरे पास आ गई थी। अब्बा थोड़ी देर बाद तलाशी लेने के बाद समझे कि बिल्ली ने कोई चीज़ गिरा दी थी। मेरी तो जान ही निकल गई थी, क्योंकि अब्बा की दहशत पूरे गांव में मशहूर थी। अब्बा बहुत शक्की मिजाज थे और मुझ पर भी शक करते थे, इसलिए मैंने शाज़ो नादिर ही घर से बाहर जाती थी। अब अगर आधी रात को अब्बा ने मुझे तहखाने की तरफ जाते देख लिया होता तो मेरी तो खैर नहीं थी। ऊपर से तहखाने में भी जो बुर्का पोश था वो भी शायद एक मर्द ही था। अब्बा मुझे इस आदमी के साथ देख लेते तो क़यामत ही आ जानी थी। लेकिन मुझे अम्मा की दीदा दिलेरी पर मुझे हैरत हो रही थी। अब्बा के सख्त मिजाज को जानते हुए भी अम्मा ने घर में एक आदमी को छुपा रखा था और अब्बा को खबर भी नहीं थी। अगर किसी दिन अब्बा ने देख लिया तो अम्मा की खैर नहीं थी। उस दिन के बाद मैं मुहतात हो गई, मगर तजस्सुस दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। फिर एक दिन मुझे मौका मिल ही गया। अब्बा के किसी कज़न का इंतकाल हो गया। आधी रात को खबर आई। अब्बा और अम्मा फ़ौरन निकल पड़े। वो साथ वाले गांव में ही रहते थे, इसलिए अब्बा अम्मा दोनों रात को वहाँ गए। मुझे कहा अंदर से घर को कुंडी लगा दूँ। मेरे दोनों भाई शहर में तालीम के सिलसिले में गए हुए थे। मुलाजमा को मेरे साथ सोने का कहा और दोनों चले गए। मैंने सोचा इससे अच्छा मौका नहीं मिलने वाला। सुबह होने में कुछ घंटे बाकी थे, क्योंकि सर्दियों की रातें थी। मुलाजमा मेरे कमरे में बिस्तर लगाकर सो गई। वो नींद की पक्की थी और नींद की गोली लेके सो गई थी। मैं दबे पाँव उठी और चप्पल पाँव में अड़ेसते हुए चाबी उठाई और कमरे से निकल आई। कमरे से निकलते ही मैंने अतराफ का जायजा लिया कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा है, क्योंकि दीवार के पास ही मेरे चचा का घर था और उनके भी बड़े गए थे फौतगी वाले घर, और बाकी सब सो रहे थे। सर्दी के बायस मैंने शाल अपने इर्द गिर्द लपेट ली और फानूस उठाए आगे बढ़ने लगी। मेरे कदम अब तहखाने की जाने बढ़ रहे थे। मेरा दिल किसी बेलगाम घोड़े की मानी दौड़ने लगा। मैं अब तहखाने के दरवाजे के करीब थी। मैंने फिर से अतराफ में नजरें दौड़ाईं। पूरी तसल्ली करने के बाद दरवाजे पर काँप कर खड़ी हो गई। मुझे डर भी लग रहा था, मगर मैं सब ख्यालात को झटकते हुए चाबी ताले में घुमाई तो ताला खुल गया। मुझे खुशी हुई कि ये चाबी उसी ताले की थी, वरना अगर इसकी ना होती तो फिर से मुझे चाबी तलाश करने में वक्त लगता और सुबह हो जाती और मेरा काम अधूरा रह जाता। मैंने हौले से दरवाज़ा खोला। मेरे हाथ में पकड़े हुए फानूस की रोशनी से ये जगह रोशन हो गई थी। अच्छी खासी दरवाजे की आवाज़ पर एक वजूद वहाँ से सोया हुआ था। कंबल तले वो कसमसाया और फिर जाग गया। वो बुर्का उसके सामने ही रखा हुआ था, यानी कि यही था वो बुर्का पोश। जैसे ही उसने कंबल अपने सर से सिरका मेरी तरफ देखा तो मैं देखती रह गई, क्योंकि वो कोई आदमी नहीं बल्कि एक बूढ़ी औरत थी। ये देख करके वो एक औरत है, मेरा सारा का सारा खौफ एक पल में गायब हो गया था। अब मुझे किसी अजनबी आदमी का खौफ तो नहीं था, मगर अपने अब्बा का खौफ भी अभी तक था, कहीं वो वापस ना आ जाए। वो औरत मुझे सवालिया नज़रों से देखते हुए उठ बैठी। मैं आराम से चलते हुए उसके करीब गई और उसके सामने बैठ गई और फानूस सामने रखा। कौन है आप? मैंने उस औरत की आंखों में देखते हुए सवाल किया। तुम कौन हो और यहाँ आने किसने दिया? औरत ने उल्टा मुझसे सवाल किया। मैं अम्मा जन्नत की बेटी हूँ, मगर आप कौन हैं और यहाँ कैसे? क्या आप ही वो बुर्का पोश हैं? मेरे सवाल पर वो औरत फूट फूट कर रोने लगी। मुझे न जाने क्यों उसको देखकर दुख हुआ। मैंने देखा कि ये तहखाना एक मुकम्मल घर जैसा तासुर दे रहा था, जैसे कि छोटा सा घर हो। एक रोशनदान भी था जहाँ से ज़रूरी रोशनी दाखिल हो गई। एक खिड़की भी थी थोड़ी ऊंचाई पर, जहाँ से बाहर का नज़ारा आसानी से देखा जा सकता था। मैंने उसे चुप कराने की कोशिश की। वो काफ़ी देर रोने के बाद बोली, बेटा तुम यहाँ से चली जाओ, वरना तुम्हारा बाप मेरे साथ साथ तुम्हें और तुम्हारी माँ को भी मार देगा। उस औरत ने कहा, क्यों अब्बा, क्यों हमें मारेंगे? मैंने पूछा, ज़्यादा सवाल न करो, बस जाओ यहाँ से। वो औरत बहुत डरी हुई थी। डरे मत, अब्बा और अम्मा घर पर नहीं हैं, इसलिए मुझे यहाँ आने का मौका मिल गया है। वो दोनों आज रात यहाँ नहीं आएंगे। मैंने बताया तो उस औरत को तसल्ली हुई। आप बताएं, आप कौन हैं? मुझे तजस्सुस है, मैंने आपको देखा है उस बुर्के के साथ। मैंने बताया, बेटा
اس بات کا ذکر کسی سے نہ کرنا، یہ ایک راز ہے جو پچھلے 20 سالوں سے تمہاری ماں اور میرے درمیان ہے۔ اگر یہ راز کھل گیا تو اس دن میری اور تمہاری ماں کا آخری دن ہوگا۔ وہ عورت بولی۔ پھر میرے بے حد اصرار پر اس نے مجھے اپنی کہانی سنائی۔ شاید وہ بھی 20 سالوں کا غبار نکالنا چاہتی تھی۔ اس نے بولنا شروع کیا، میں کوئی اور نہیں بلکہ تمہاری سوتیلی ماں ہوں۔ میں خوبصورت تھی، نرس تھی، تمہارے بابا سے محبت ہو گئی تھی اور یوں بھاگ کر اپنے شوہر کے گاؤں میں آ گئی۔ مگر مجھے پتہ چلا تھا میرے شوہر کی ایک بیوی پہلے سے ہے، مگر وہ اسے اتنا پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے مجھے ہمدردی ہوتی۔ مگر میں کیا کر سکتی تھی؟ میں نے بھی اس حقیقت کو قبول کر لیا۔ یہاں آئے مجھے کم ہی وقت ہوا تھا جب میں نے اپنے شوہر کی اجازت سے یہاں بھی کیس کروانے شروع کر دیے۔ کچھ ہی وقت میں بہت مشہور ہو گئی تھی۔ میرے پاس کیس آتا تو میں فوراً حل کر دیتی۔ میرے شوہر کی پہلی بیوی اکثر مجھے چھپ چھپ کر دیکھتی۔ میں نے اسے یہ سکھانے کی کوشش کی۔ مجھے لگا اسے بھی یہ سب سیکھنے کا بہت شوق ہے، مگر میں اسے کچھ سکھانا نہیں چاہتی تھی کیونکہ وہ میری سوتن تھی۔ اگر وہ سب سیکھ لیتی تو ہم برابر ہو جاتے، اس لیے میں نے نہ کر دی۔ شوہر کے معاملے میں آ کر ہر عورت ہی خود غرض ہو جاتی ہے۔ مجھے بھی ڈر تھا کہیں وہ مجھے چھوڑ نہ دے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ ابھی مجھے یہاں آئے ہی 1 مہینہ ہوا تھا۔ میرا شوہر بہت سخت گیر انسان تھا، مگر وہ اچھا بھی تھا۔ وہ اکثر مجھے اپنے ساتھ باہر لے جاتا تھا۔ پھر ایک دن ہمیں جاگیردار کی شادی کا دعوت نامہ آیا تو شوہر نے مجھے بھی تیار ہونے کا کہہ دیا۔ میں نے بھی کوئی سوال جواب نہ کیا اور خاموشی سے تیار ہو گئی۔ میں خوش بھی بہت تھی، اپنے شوہر کے ساتھ باہر جا رہی تھی۔ خوش کیوں نہ ہوتی بھلا، لیکن گھر سے نکلتے وقت میں نے اپنی سوتن کو چوری چھپے ہمیں دیکھتے دیکھ لیا تو اس پر ترس بھی آیا۔ لیکن خیر، میں اور میرے شوہر ہم شادی پر آ گئے، مگر یہاں آ کر جو مصیبت آنے والی تھی اس سے میں بے خبر تھی۔ وہاں موجود نامی گرامی لوگوں میں جاگیردار کے بڑے بیٹے کا سب سے چھوٹا اور لاڈلا بیٹا مجھے ہر وقت خود کو گھورتا دکھائی دیا۔ دراصل اسے مجھ سے پہلی نظر میں ہی محبت ہو گئی تھی، مگر میں تو شادی شدہ تھی۔ میں نہ مانی۔ ایک تو مجھے شوہر کا ڈر تھا، اوپر سے یہ صحیح بھی نہ تھا، مگر اس کی محبت سچی تھی۔ میں آخر کب تک انکار کرتی اور 2 بیویوں میں بنے ہوئے شوہر پر گزارا کرتی؟ مجھے بھی یقین آ گیا۔ ہماری ملاقاتیں ہونے لگی۔ ہم نے بہت سارے وعدے بھی کر لیے تھے، مگر نہ جانے کیسے ایک دن میرے شوہر کو ہماری ملاقاتوں کی خبر ہو گئی۔ اب وہ مجھ پر نظر رکھتا اور ایک دن واپسی پر اس نے ہمیں ایک ساتھ دیکھ لیا۔ لڑکے کو تو کچھ نہ کہا کیونکہ وہ جاگیردار کا پوتا تھا، مگر اس نے مجھے بہت مارا۔ میری حالت اتنی بری تھی کہ کوئی بھی دیکھتا تو اسے ترس آ جاتا، مگر میرے شوہر کو ترس نہ آیا۔ اس کا غصہ اتنا بڑا کہ وہ میری جان لینے پر اتر آیا تھا۔ پھر اس نے سوچ لیا وہ مجھے کسی کے لیے نہیں چھوڑے گا بلکہ میری جان لے لے گا۔ تب میں نے تمہاری ماں سے کہا، مجھے بچا لو، جو کہو گی میں کروں گی۔ اس کے پیر پڑ گئی، پتہ نہیں اسے کیا ہوا، وہ کوئی جواب نہیں دے پا رہی تھی۔ میں بہت روئی، بہت گڑ گڑائی اس کے آگے، مجھے بچا لو۔ آخر کار اسے مجھ پر ترس آ ہی گیا، مگر میری مدد کرنے سے پہلے اس نے میرے سامنے ایک شرط رکھی۔ میں اس وقت اتنی بے بس اور لاچار تھی، بغیر سنے فوراً مان گئی۔ اس نے مجھ سے ایک عہد لیا کہ آج کے بعد جو بھی کیس آیا تم کرو گی، لیکن نام میرا ہوگا۔ میں تمہیں رہنے کے لیے جگہ، کھانے پینے کا سامان مہیا کروں گی اور سب سے بڑھ کر تمہاری جان بچا لوں گی اپنے شوہر سے۔ اور اب سے تم برقعے میں کیس کرو گی۔ میرے لیے اس سے بڑھ کر خوشی کی بات کیا تھی کہ میری جان خلاصی ہو رہی تھی، ورنہ وہ تو سچ میں غصہ میں آ کر مجھے قتل ہی کر ڈالتا۔ غلطی تو مجھ سے ہوئی تھی، لیکن اس کا احساس بہت دیر بعد ہوا۔ اب کوئی مرد یہ برداشت نہ کرتا، اس لیے میرے شوہر سے بھی یہ سب برداشت نہ ہوا۔ لیکن قتل بہت بڑی سزا تھی جس سے اس دن فرشتہ بن کر میری ہی سوتا نے مجھے بچا لیا۔ پھر اس نے مجھے یہاں تہہ خانے میں چھپا دیا اور کہا، یہیں تم کھانا بھی ملے گا، تمہیں سب کچھ دوں گی اور شوہر سے بھی بچا لوں گی۔ اگر کہو تو آدھے پیسے بھی دے دوں گی، مگر تم کبھی یہاں سے باہر نہیں آؤ گی۔ اگر اپنی جان کی فکر ہے، اگر تم کبھی نکل آئی میں بھی کچھ نہیں کر پاؤں گی۔ اس طرح میں مان گئی، لیکن جو بات سب پوچھتے ہیں اور یقین نہیں کرتے تو یہ میرے ہاتھ میں ایسی کون سی جادو کی چھڑی ہے جو کیس 5 منٹ میں ہو جاتا تھا۔ تو اس کا بھی ایک ہی قصہ تھا۔ یہ بات 20 سال پرانی ہے۔ میں ایک کلینک میں نوکری کرتی تھی، تب کوئی آپریشن اتنا نہیں تھا۔
نہ کسی کے پاس اتنے پیسے ہوتے۔ اسی وجہ سے بہت سی مائیں اپنے اور اپنے بچوں کی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی تھی، لیکن اس کا افسوس کسی کو بھی نہ ہوتا تھا۔ میری اس بڑے کلینک میں نوکری ہو گئی۔ میں ایک نرس تھی، ڈاکٹر کے ساتھ اس کے آپریشن روم میں ہوتی تھی۔ میری ڈیوٹی وہاں ہوتی تھی اور میں نے اس ڈاکٹر سے بہت کچھ سیکھ بھی لیا تھا، مگر وہ ڈاکٹر بہت مہنگی تھی۔ میں نے آپریشن کرنا تو سیکھ لیا تھا، لیکن تب آپریشن کا دور اتنا عام نہیں تھا، کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ آپریشن چیز کیا ہوتی ہے، اور جن کو پتہ بھی چل جاتا تو وہ ڈاکٹر اتنی مہنگی تھی کہ ہر کوئی وہاں سے آپریشن نہیں کروا سکتا تھا۔ خیر، عام دنوں کی طرح میں بھی روز ڈیوٹی پر آتی، اپنی نوکری اچھے سے کرتی اور گھر چلی جاتی، لیکن ایک دن کیس آیا جس میں ایک لڑکی درد سے تڑپ رہی تھی۔ اس کے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ اس کو دیکھتے ہی مجھے بہت افسوس ہوا تھا، کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے۔ اس کی ماں نے ڈاکٹر کی بہت منتیں کی، اس کے پاؤں بھی پڑ گئی، لیکن ان کو تو بس پیسے سے غرض تھی۔ کسی کی جان جا رہی تھی تو اس سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ کون سا ان کے اپنے گھر سے کوئی آیا تھا؟ اگر آپریشن کروانا ہے تو پیسے جمع کرواؤ، ورنہ کسی اور جگہ اپنی بیٹی کو لے جاؤ، ڈاکٹر جی کہتے ہی وہاں سے چلی گئی۔ لیکن پھر کوئی ڈاکٹر بھی نہ مانا اور دیکھتے ہی دیکھتے ہسپتال خالی ہو گیا، لیکن وہ ابھی تک رو رہی تھی۔ اس کی ماں ہزاروں بار روئے جا رہی تھی۔ تب وہ اٹھ کر میرے پاس آئی اور میرے پیر پڑ گئی۔ میڈم، مہربانی کر کے میری بچی کو بچا لو، وہ بہت تکلیف میں ہے۔ آپ بھی ایک لڑکی ہو، کبھی نہ کبھی یہ وقت آپ پر بھی آئے گا، ہماری مدد کرو۔ مجھے ترس آ گیا، میں نے کہا، اپنی بیٹی اندر لے آؤ، اس سے پہلے کہ کوئی دیکھ لے، مجھے آپریشن کرنا آتا ہے، میں تمہاری مدد کروں گی۔ میں اسے اندر لے گئی۔ میرا تجربہ کافی زیادہ ہو چکا تھا، میں نے بہت آپریشن دیکھے تھے، کافی بار تو میں نے ڈاکٹر کی مدد بھی کر چکی تھی، اور مجھے مریض کو نشہ دے کر بے ہوش کرنا بھی آتا تھا۔ میں نے جلدی سے اس کو بیڈ پر لٹایا اور آپریشن شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد آپریشن ختم ہوا تو ماں اور بچہ دونوں صحیح سلامت تھے۔ وہ عورت آنکھوں میں آنسو لیے اور چہرے پر مسکراہٹ لیے میرے پاس آئی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور اسے چوم کر اپنی آنکھوں سے لگا لیا۔ تم فرشتہ ہو، ہم ماں بیٹی کے لیے، اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے۔ اور مجھے دعا دی، تم بہت نیک دل انسان ہو، میری اللہ سے دعا ہے تمہارے ہاتھ سے کوئی مریض بھی نہ مرے، بلکہ ہر کیس کامیاب ہو۔ تم نے رات کے اس وقت ہماری مدد کی ہے جب کسی نے ہماری مدد نہیں کی۔ میری دل سے دعا ہے تمہارے پاس جو بھی کیس ہو وہ فوراً ہو جائے۔ اس لڑکی نے بھی یہی کہا۔ جب میں اتنی تکلیف میں تھی، مجھے لگا تھا میں زندہ نہیں رہ سکوں گی، تب تم نے میری مدد کی۔ جہاں سب نے پیسے کی لالچ میں نہ کی، وہاں تم نے مدد کی، میری اور میرے بچے کی جان بچا لی۔ تم نے خود آپریشن کر کے میری اور میرے بچے کی جان بچائی۔ میری دعا ہے اللہ تمہارے ہاتھ میں اتنی شفا دے کہ تمہارے پاس جو بھی کیس آئے وہ 5 منٹ میں حل ہو جائے۔ وہ اس بوڑھی عورت اور اس لڑکی کی دعا ہے جو درد میں اتنی تڑپی تھی۔ واقعی میرے ہاتھ سے سب کچھ اچھا ہونے لگا تھا، کبھی کوئی کیس خراب نہ ہوا، اور اس طرح میں بہت مشہور ہو گئی۔ مجھے لوگوں سے بہت عزت ملی۔ کبھی بھی اس بوڑھی اماں اور اس لڑکی کو نہیں بھول پائی۔ یہ تو میرے ہاتھ کی کرامت کی بات ہے۔ بس تب سے میں یہی ہوں، قید خانے میں، یہاں کی 4 دیواری میرا سب کچھ ہے۔ تو بہت سونی ہے۔ پہلے تو بہت چھوٹی تھی، مجھے کہتی تھی میں تیرا بھائی لاؤں گی، لیکن شاید میری قسمت ہی خراب تھی، نصیب میں نہیں تھا۔ برقع اس لیے پہنتی ہوں کہ کوئی سچائی نہ جان لے اور کوئی مجھے پہچان نہ لے۔ چل اب تو جا میری بچی، یہاں سے چلی جا، تیرا باپ آ گیا، اور اگر اسے پتہ چل گیا کہ تو میرے ساتھ ہو تو تجھے بھی مار دے گا۔ میں اپنا سن دماغ لے کر کمرے میں آ گئی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، مانا چھوٹی امی سے غلطی ہوئی تھی، مگر قتل کرنے کی کوشش کرنا تو سراسر غلط تھا۔ اور میری اپنی ماں نے کیا کیا؟ اس نے بھی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کو قید کر لیا، اپنی بندی بنا لیا۔ بدلے میں ان کو سب کی نظروں میں عزت ملی۔ میں خود اپنی ماں کی طرح بننا چاہتی تھی، لیکن اب نہیں۔ اب میں ان کو قید سے رہا کروا کر ہی رہوں گی۔ یہ سوچتے ہی میں سو گئی تھی، لیکن انجان تھی، وہ اوپر والی ذات تو سب جانتی ہے، مجھے نہیں معلوم تھا۔ وہ خود ہی اس کی آزادی کا پروانہ مجھے تھمانے والی۔ اگلے دن اٹھی تو گھر میں کوہرام مچ چکا تھا۔ میری ماں اپنا سینہ پیٹ رہی تھی، پاس ہی میرے باپ کی میت پڑی تھی۔ اماں کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بابا نہ مانے اور رات ہی وہاں سے واپسی کے لیے روانہ ہو گئے۔ راستے میں لوٹ مار کرنے والے ڈاکو آئے تو ابا مقابلہ کرنے چلے، جس کی وجہ سے ڈاکو نے ان کی جان لے لی اور ابا اللہ کو پیارے ہو گئے۔ مجھے بھی افسوس تھا
जैसा भी था आखिर मेरा बाप था। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। इस परेशानी में मैं कैद में मौजूद अपनी सौतेली माँ को भूल गई थी, लेकिन जब आज एक और केस आया तो जहन में वो बात याद आई। अब मैं माँ से सीधी सीधी बात करने वाली थी। माँ, तूने सही नहीं किया, बहुत जुल्म किया है। अगर मदद करनी थी तो उसे किसी महफूज जगह पर भेज देती, मगर इस तरह कैद ना करती। अब अब्बा चला गया है, अब कोई मजबूरी नहीं है, अब उसे आज़ाद कर दे। अम्मा ना मानी, पर मैंने दरवाज़ा खोल दिया। तब उसकी हालत देखकर अम्मा का दिल भी नरम हुआ, मगर मेरी सौतेली माँ ने जाने से मना कर दिया। कहने लगी, मैं अब कहाँ ख्वार होती फिरूंगी, तुमने मेरी जान बचाई, तेरी माँ का बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे यहीं रहने दो। केस मैं करूँगी और उससे हम अपनी रोजी रोटी का काम कर लेंगे। मैं यहाँ से चली गई तो तुम दोनों को भी कोई नहीं पूछेगा। तूने मेरे साथ नेकी की, मुझे कैद से रिहा करवाया, और अब मेरी नेकी समझ लो। मुझे अपनी बाकी की ज़िंदगी अपनी औलाद के साथ गुजारनी है। एक तहखाने में रहते हुए मैं बहुत से रिश्तों से महरूम रही हूँ। उनमें एक रिश्ता माँ का भी है, जो मुझे तब तो माँ बनने का सुख ना मिला, लेकिन अब मुझे खुद को महसूस कर लेने दे। तू मेरी भी तो बेटी है। तब से मैं और मेरी दोनों माएँ साथ रहती हैं। मैंने अपनी सौतेली माँ को कैद से रिहा करवा कर अच्छा किया या बुरा, या अपने शौहर से बेईमानी की सज़ा यही थी कि वो सारी उम्र कैद रहती।